السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے کر آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو ضرور پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ ہر رات ہم بستر پر جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا نہیں پتا ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پاک پر ایمان، یقین، امید ہونی چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے 5 ایسے اقوال جو زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتی ہیں۔ شیر کلام اور نرم زبان انسان کے غصے کی آگ پر پانی کا سا اثر رکھتی ہے۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہیں ہو جاتی۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ دنیا داری نام ہے اللہ سے غافل ہو جانے کا۔ ضروریات زندگی اور بال بچوں کی پرورش دنیا داری نہیں ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ حاصل ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈال جانا۔ ان 2 پہلو میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی طبیعتوں میں تبدیلی آتی ہے، ورنہ جھگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شیخ ابو علی رود باری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو قبر میں اتارا اور اس کے سر سے کفن ہٹا کر اس خیال سے زمین پر رکھ دیا کہ الرحم الرحمان اس کی غربت پر رحم فرما کر اس کو بخش دے۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا سر زمین پر رکھا، اس نے آنکھیں کھول دی اور کہا، اے ابو علی، تم مجھے دنیا دار لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو، جو لوگ دنیا میں مجھے ذلیل سمجھا کرتے تھے۔ ابو علی رود باری فرماتے ہیں کہ میں نے حیران ہو کر عرض کیا، اے میرے آقا، کیا آپ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں؟ تو اس درویش نے فرمایا کہ بے شک میں زندہ ہوں، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ہر دوست زندہ ہے، اور میں اپنی حدادات و وجاہت کے سبب سے آئندہ ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ یہ واقعات جھنجھوڑ کر تنبیہ کرتے ہیں کہ خبردار، اس حقیقت سے رابطہ رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں، بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ قبر میں نماز، قبر میں تلاوت، قبر میں امداد کا وعدہ، یہ اولیاء امت و املا کی وہ روشن کرامتیں ہیں جو زبان حال سے یہ اعلان کرتی ہے کہ کملات والی مٹی میں بھی یوں جگمگاتے ہیں کہ جیسے نور ظلمت میں کبھی پنہا نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔